الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة رواه البخاري. عن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكل السحر. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نعم السحور المؤمن التمر رواه أبي داود أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے، ورنہ تیرے رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے. معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، ہر وہ کام جو اللہ کی رضا، اللہ کے خوشنودی، اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے وہ نیکی ہے، ثواب ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے. دن بھر رمضان المبارک کے مہینے میں بھوکا پیاسا رہنے کا حکم ہوا. ہم بھوکا پیاسا رہ رہے ہیں، اس پر ہمیں ثواب مل رہا ہے، نیکی مل رہی ہے، اللہ کی رضا مل رہی ہے، اللہ کی خوشنودی مل رہی ہے. اس کے لیے جو چیز معین اور مددگار بن رہی ہے، سحری کا کھانا، صبح جلدی اٹھ کر سحری کھانا، چونکہ وہ روزے میں معین اور مددگار ثابت ہوتی ہے، اس لیے اس کے بھی فضائل وارد ہوئے، اس پر بھی احادیث منقول ہوئی. چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے. انسان جتنی بھی چیزیں اپنی زندگی میں کرتا ہے چاہتا ہے کہ برکت ہو، میرے اس کام میں برکت ہو، میرا یہ تھوڑا سا کام کافی ہو جائے. اس کی سحری دن بھر کے روزے کے لیے معین بنے گی، مددگار بنے گی، برکت اس کو ملے گی پورا دن اگر یہ سحری کھائے گا. بخاری شریف کی روایت. ایسے ہی مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فصل ما بین صیامنا، کہ ہمارے روزوں و صیام اہل کتاب، اور اہل کتاب کے روزوں میں جو سب سے بڑا فرق ہے، فاصلہ ہے، فرق ہے، فرمایا اکلۃ السحر، سحری کا کھانا ہے، کہ وہ سحری نہیں کھاتے، اور ہماری امت کو، امت محمدیہ کو سحری کھانے کا حکم دیا گیا، سحری میں برکت بتائی گئی. ہم سحری کھا کے روزہ رکھتے ہیں، وہ سحری نہیں کھاتے. تو فرق کیا جائے، اہل کتاب میں، یہود و نصارہ کے طریقوں میں، ہمارے طریقے میں فرق آنا چاہیے. روزہ وہ بھی رکھ رہے ہیں، روزہ ہم بھی رکھ رہے ہیں، دونوں کے روزے میں فرق کیا؟ کہ وہ سحری نہیں کھاتے، ہم سحری کھائیں گے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نعم السحور المؤمن التمر، بہترین سحری مومن کی کھجور ہے. کھجور سے سحری کرنا اس کو بہتر فرمایا. آپ جہاں اپنی
بقیہ چیزوں کے ساتھ سحری کریں، بقیہ چیزیں جہاں آپ سحری میں استعمال کریں وہیں اس نیت سے کھجور کو کھا لیں کہ یہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بہتری فرمائی ہے کہ میری سحری بہتر ہو جائے گی اگر میں ساتھ میں کھجور بھی کھاؤں گا۔ تو اپنی سحری میں اس کو شامل کر لیں، اس نیت سے شامل کریں کہ یہ بہتری کا ذریعہ ہے اور اس کی بہتری کی گارنٹی اور ضمانت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی ہے۔ مسند احمد کی روایت، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السحور اکلہ برکہ، سحری کا کھانا برکت ہے، فلا تدعوہ، اس کو مت چھوڑنا، ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من الماء، چاہے ایک چلو پانی پی کر ہی سحری کر لو مگر کرنا، چھوڑنا مت۔ کاموں کی مشغولی کی وجہ سے دیر رات سونے کی بنا پر سحری میں اٹھنا مشکل ہے یا اتنا پہلے اٹھنا نہیں ہو رہا ہے کہ اطمینان سے سحری کھا سکیں، تو اب یہ نہیں کہ ٹھیک ہے رات کو دیر سے سوئے تھے، کھا کے سوئے تھے، اب سحری میں اٹھنے کی ضرورت نہیں، اب سحری کھانے کی ضرورت نہیں، کم سے کم ایک چلو پانی ہی کیوں پینے کا موقع نہ ہو پی لینا چاہیے، اٹھنا چاہیے سحری میں۔ اور اس کی وجہ فرمائی فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُسْتَحْسِرِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے سحری کھانے والوں پر، اس لیے اٹھنا ہے، معمولی ہی صحیح کوئی نہ کچھ استعمال کرنا ہے سحری میں، چاہے پانی پی کر ہی روزہ رکھنا پڑے، اس کی کوشش کرنی ہے کہ میں بیدار ہوں، اٹھوں، اس نیت سے اٹھوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے، تلقین فرمائی ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے۔ اب دیکھو یہ سحری کے فضائل تھے، جو سحری روزے میں معین و مددگار بن رہی ہے اس کے فضائل تھے۔ اب روزے کی افطاری، دن بھر بھوکا پیاسا بندہ رہ کر غروب آفتاب کے وقت تیار ہے افطار کرنے کے لیے، یہ جو اس کی تیاری ہے، یہ جو اس کا کچھ منٹ پہلے کھول پر جا کر بیٹھنا ہے اور کھجور ہاتھ میں رکھ کر وقت کا انتظار کرنا ہے کہ جیسے ہی وقت ہوگا میں افطار کروں گا، فرمایا یہ عین عبدیت ہے، یہ بندہ ہونے کا تقاضا ہے، یہ اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ جب تک آپ نے ہمیں بھوکا پیاسا رہنے کا حکم دیا تھا ہم بھوکا پیاسا رہے، اب جب افطار کا وقت آ رہا ہے تو ہم آپ کی نعمت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتے، ہم محتاج ہیں آپ کی نعمت کے، آپ کے دیے ہوئے رزق کے، آپ کی دی ہوئی نعمتوں کے، اس لیے افطار کے وقت ہم نے کھجور ہاتھ میں رکھا ہے، جیسے ہی افطار کی دعا پڑھائی جائے گی فوراً ہم اس کھجور کا استعمال کریں گے، تو یہ عین عبدیت ہے۔ اس سے بیزاری بھی فرمایا بہت دیر روزے میں کرنا بھی مکروہ ہے، کہ افطار آدمی کر ہی نہیں رہا ہے، بہت وقت گزر رہا ہے، اس کے لیے مکروہ ہے۔ اور اس کے فضائل بارد میں ترمذی شریف کی روایت، حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجرہ صائم شیئا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا ہر عمل کی ہیلپ کرنے والے کو، مدد کرنے والے کو، اس کو مکمل کرانے میں مددگار بننے والے کو اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ کسی نے کسی کو مسجد کا پتہ پوچھا، اس نے پتہ بتا دیا تو اس مسجد کا راستہ بتانے والا اس نمازی کے ثواب سے نیکی پائے گا کہ اس نے رہنمائی کی۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہے جیسے بھلائی کرنے والا۔
تو اس لیے اس روایت میں بتایا گیا کہ روزے کی افطاری کرانے والا، دن بھر آدمی بھوکا پیاسا رہ کر افطاری کر رہا ہے، اب اس افطاری میں جو اس کے لیے سامان مہیا کرا رہا ہے، جو اپنے جیب کے خرچ سے اس کے لیے افطاری جمع کر رہا ہے، افطاری کا انتظام کر رہا ہے، اس کو بھی روزہ رکھنے والے کے اجر کے برابر اجر دیا جائے گا۔ اسی کو فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا اس کو اس روزے دار کے برابر اجر دیا جائے گا، بغیر اس روزے دار کے اجر سے کچھ بھی کمی کیے۔ اب اس دن بھر کے روزہ رکھنے والے کے اجر سے کم نہیں کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ اس کے اجر سے تھوڑا نکال کے اس کو دیا جا رہا ہے، مکمل اجر اس روزے دار کو بھی مل رہا ہے، مکمل اجر اس افطاری کرانے والے کو بھی مل رہا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، کیونکہ اس نے مدد کی ہے، یہ ہیلپر بنا ہے اس روزے دار کا اس کی افطاری کرانے میں۔ بخاری شریف کی ایک طویل روایت ہے جس میں بہت سارے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلو عمل ابن آدم لہو الا الصیام، کہ ہر نیک کام کا اجر ابن آدم کو جو دیا جاتا ہے، اس پر جو ثواب اس کو دیا جاتا ہے، سارے کا سارا فرشتوں کے ذریعے دیا جاتا ہے، الا الصیام، مگر روزے، فإنہ لی وانا اجزا بھی، اس لیے کہ وہ خالص میرے لیے رکھا جاتا ہے۔ روزہ آدمی کس کے لیے رکھتا ہے؟ نہ اس میں کوئی دکھاوا ہے، نہ اس میں کوئی اور ناموری ہے، نہ کوئی چرچا ہے، نہ کوئی شہرت ہے، نہ کوئی یہ دکھاوا ہے کہ کوئی روزے دار کہے، خالص اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور یہ عزم ہوتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے کھانے پینے سے منع کر رکھا، میں رک رہا ہوں، تو روزہ صرف میرے لیے، میں ہی اس کا اجر دوں گا، میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور ایک روایت میں ہے کہ میں خود اس کا بدلہ بن جاؤں گا۔ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ڈھال ہے ہر اس برائی سے کہ جو عام دنوں میں آدمی آسانی سے کر لیتا ہے، روزے میں نہیں کر پاتا، تو یہ ڈھال بن رہا ہے، رکاوٹ بن رہا ہے اس کو برائی کی طرف جانے سے۔ وَإِنْ كَانَ يَوْمُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَقْصَبْ، تم میں سے جب کوئی روزہ ہو تو وہ نہ جھگڑا کرے نہ گالی گلوچ کرے۔ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ، کوئی اور دوسرا سامنے والا یہ جھگڑ رہا ہے اس سے، گالی گلوچ کر رہا ہے اس کے ساتھ، تو اس کو چاہیے کہ وہ کہے اِنِّی امْرُؤٌ صَائِمٌ، مجھے روزہ ہے، میں نہیں جھگڑ سکتا، میں نہیں الجھ سکتا، میں گالی گلوچ نہیں کر سکتا، میں تیری باتوں کو جواب نہیں دے سکتا، مجھے روزہ ہے۔ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے، لَخَلُوفُ فَمُ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے جو بو آتی ہے، اس بو کی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں مشک سے زیادہ ہے۔ لِلصَّائِمِ فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں، دو خوشیاں ہیں، یفرحہما، جس کے ذریعے وہ خوش ہوگا، جن دو کے ذریعے وہ خوش ہوگا، اذا افطر فرحا، جب وہ روزے کا افطار کرے گا تو اسے خوشی ہوگی۔ ان گنت قسم کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ میسر کراتے ہیں افطار کے وقت میں۔ عام دنوں میں اتنی بڑی تعداد میں فروٹس، الگ الگ قسم کے کھانے، الگ الگ قسم کی افطاری میسر نہیں ہوتی، کتنا بھی بڑا آدمی ہو، کتنا بھی مالدار ہو، بیک وقت اتنی زیادہ چیزوں کو وہ جمع نہیں کر پاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے جمع کراتے ہیں افطار کے وقت میں، تو اس افطار کے وقت اس کو خوشی ہوگی۔ وَإِذَا لَقِيَ رَبُّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اپنے اس روزے کی وجہ سے جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا تو خوش ہو جائے گا۔ اللہ اتنا دیں گے، اللہ کا فضل، اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا اس کو ایسی ملے گی کہ اس کو دیکھ کے یہ خوش ہو جائے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو یہ فضائل ہیں افطار کے، سحری کرنے کے، اس لیے ان کو پانے کی کوشش ہونی چاہیے، جستجو ہونی چاہیے، اور اس میں بھی بہت زیادہ تاخیر ہماری نہ ہو۔ جیسے ہی
جیسے ہمیں افطار میں اجرت دی گئی ہے کہ جیسے وقت ہو جائے فوراً افطاری کرو، تو جس پروردگار نے ہمیں اتنا زیادہ ہمارا خیال رکھا ہے کہ سحری میں فرمایا آخر منٹ تک سحری کرنا ہے، ایسے نہیں کہ 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے فارغ ہو گئے، نہیں، جب تک وقت ہے جب تک آپ کو سحری کرنا ہے، اور افطار میں جیسے ہی وقت ہو جائے افطاری کرنا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اتنی آسانیاں ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان آسانی بھری نعمتوں پر، اللہ کے نوازے جانے پر ہم قدر کریں کہ اپنی افطاری کو جلدی سے نمٹا کر اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں۔ ایک وقت دیا جاتا ہے، اس وقت میں ہمیں فارغ ہونا ہے اور مغرب کی فرض نماز میں ہمیں شامل ہونا ہے، تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میری نماز تاخیر سے نہ ہو، مکروہ وقت میں داخل نہ ہو، میرے اس وقت کو میں ضائع نہ کروں، بہت زیادہ اپنے آپ کو کھانے پینے میں نہ لگاؤں، جو متعینہ وقت دیا گیا اس میں اپنے کھانے پینے سے فارغ ہو کر فوراً میں جہاں پر نماز کے لیے کہا گیا وہاں پہنچوں، نماز ادا کروں۔ اس کا ہمیں عادی بنانا ہے اپنے آپ کو۔ ایک اور چیز جو بہت زیادہ اس موقع کی مناسبت سے ہیں اور احادیث مبارکہ میں بتلائی گئی ہے، آپ حضرات کی روبرو گوش گزار کی جا رہی ہے کہ عموماً ہم کھجور تو کھاتے ہیں، افطار میں ہم کھجور کھاتے ہیں، اور کثیر تعداد میں آج کل الحمدللہ ہمارے یہاں تربوز آ رہے ہیں۔ تربوز اور کھجور کی ملاوٹ پر حدیث ہے، آپ خوش ہو جائیں گے سن کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، روایت فرماتی ہیں، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یأکل البطیخ بالرطب فیقول نکسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، 3836 نمبر کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تربوز کھجور کے ساتھ کھاتے تھے، تربوز اور کھجور ساتھ میں ملا کر ساتھ کھاتے تھے، اور فرماتے تھے ہم اس کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی سے کاٹتے ہیں، ایک دوسرے کا اپوزٹ۔ کھجور میں جو گرماہٹ ہے، ایک آدمی بہت زیادہ کھجور کھا رہا ہے اور اس کو ایک ایسا مرض ہے کہ اس کے پیٹ میں پہلے سے گرمی بہت زیادہ موجود ہے، وہ تکلیف میں رہتا ہے، سال بھر اگر گرم چیز کھاتا ہے، گرم چیز کے کھانے پر اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا علاج وہ کر سکتا ہے تربوز کے ذریعے۔ اور ایک آدمی کے معدے میں پہلے سے ٹھنڈک ہے بہت زیادہ، اس کا مزاج سرد ہے، ٹھنڈا مزاج ہے اس کا بہت زیادہ، اگر وہ ٹھنڈی ہی چیزیں کھائے گا تو یہ اس کی باڈی پر ایفیکٹ کرے گی، نقصان پہنچائے گی، تو اس کو کھجور دیا گیا۔ تو کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے، تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی سے کاٹا جا رہا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ملا کر آپ اس نیت سے کھائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، آپ ایسے ہی استعمال کرتے تھے، اس پر بھی ثواب، آپ کے چیزیں کھانے پر آپ کو ثواب مل رہا ہے، آپ اپنی پیٹ میں چیزیں ڈال رہے ہیں، اپنی خوراک کا کھا رہے ہیں، لیکن آپ صحیح نیت سے کھا رہے ہیں، صحیح جذبے سے کھا رہے ہیں، سنت کی نیت سے استعمال کر رہے ہیں، آپ کو اس پر ثواب ملے گا۔ روزے میں معین روزہ دار کرنے کے لیے سحری کھا رہے ہیں، آپ سحری کا استعمال کر رہے ہیں، آپ کو سنت کے جذبے سے سحری کھانے پر ثواب ملے گا۔ افطار کر رہے ہیں، افطار کرنا، آپ اپنی بھوک، دن بھر کے روزے کے بعد کوئی چیز آپ کے پیٹ میں جا رہی ہے، آپ کھا رہے ہیں، اس کھانے سے آپ کو خوشی ہو رہی ہے، نیت، صحیح نیت کے ساتھ، اور افطار کرنا سنت ہے، اس کا حکم دیا گیا، تلقین دی گئی ہے، اس نیت سے آپ کھا رہے ہیں، ثواب مل رہا ہے۔ مومن کا ہر عمل جس کو وہ کر رہا ہے، اگر وہ اس کو صحیح ڈھنگ سے کرنے والا بن جائے، صحیح سمت کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ کرنے والا بن جائے، ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ساری امت اسلامیہ کو، ہمارے تمام اعمال زندگی کو نہج نبوت کے مطابق کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اس مبارک مہینے کی اللہ قدر کی توفیق عطا فرمائے، اس میں کیے جانے والے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے اور بقیہ دینوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔